اور تازہ ٹھنڈا دودھ حضرت ابو بکر نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور دودھ پینے کے بعد پھر جب وہاں سے قافلہ چلا تو کچھ منزل چلنے کے بعد ایک جھونپڑی نظر آئی، جو جھونپڑی عاتقہ نام کی ایک عورت کی تھی جس کا نام ام معبد تھا۔ ام معبد کی جھونپڑی کے پاس جو آقا کریم کا معجزہ ظاہر ہوا، اور اس کے بعد کے جو حالات کہ ایک بکری تھی اس کے گھر میں، اس کے ہڈیوں میں گودا تک نہیں تھا، آقا نے ہاتھ لگایا، تھن دودھ سے بھر آیا، آقا نے پیا، چاروں لوگوں نے پیا جو قافلے میں تھے، اور ام معبد کے گھر کے تمام برتن بھر گئے۔ یہ جو تمام حالات اور واقعات ہیں آقا کریم کی برکت کے جو آثار ام معبد کی جھونپڑی پہ ظاہر ہوئے، انشاءاللہ وہ باتیں ہم بالتفصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حبیب کی سیرت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو محبت رسول سے منور و مجلہ فرمائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرداران قریش نے اپنی مجلس میں یہ طے کیا تھا کہ 10 مختلف قریشی خاندانوں سے ذو نسب اور شجاع بہادر نوجوانوں کو اکٹھا کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ 10 کے 10 نوجوان یکبارگی ایک شخص کی وار کی طرح حملہ کریں اور آقا کو شہید کر دیں۔ اپنے اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قریشی نوجوان ہاتھوں میں زہر آلود ننگی تلواریں لیے آقا کے کاشان اقدس کے ارد گرد رات میں پھیل بھی گئے، مگر اللہ رب العزت کی حفاظت میں اور اس کے حکم سے آقا کریم ان نوجوانوں کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے اور ان کے نرغہ کو توڑتے ہوئے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا کر باہر نکلے، اور رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور میں تشریف لے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کی جانب رات کے سناٹے میں رواں دواں تھے، تو اس وقت حضور کے یار غار کبھی آقا کے آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں جانب ہو جاتے، کبھی بائیں طرف ہو جاتے، اور پورے راستے میں حضرت ابو بکر یوں ہی چلتے رہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا ہے؟ تم کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے خیال آتا ہے اچانک کہ دشمن پیچھے کی جانب سے آ کر حملہ آور نہ ہو جائے، تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ پھر اچانک ذہن میں بات آتی ہے کہ دشمن آگے کسی کمین گاہ میں گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو، تو یہ سوچ کر میں آگے ہو جاتا ہوں۔ یوں ہی مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں یا بائیں طرف سے نہ حملہ کر دے تو میں آپ کے دائیں یا بائیں ہو جاتا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ایثار اور ان کی وہ قربانی ہے جس کی مثال تمام صحابہ کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی حملہ آور حملہ کرے تو میں آپ کے لیے ڈھال بن جاؤں، اور اس سے پہلے کہ کوئی گزند آپ کو پہنچے وہ میں اپنے بدن پہ روک لوں۔ اسی حال میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور کے قریب پہنچے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کچھ دیر آپ ٹھہر جائیں، میں پہلے اندر جاتا ہوں اور غار کی حالت کا معائنہ کرتا ہوں، صاف صفائی کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ اندر تشریف لائیے گا۔ آقا کریم باہر تشریف فرما رہے، حضرت ابو بکر غار کے اندر گئے، آپ نے جھاڑو دیا اور جو سوراخ وغیرہ تھے یہ سوچ کر کے کوئی سانپ وغیرہ یا کوئی زہریلا کیڑا نہ ہو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کر تمام سوراخ بند کیے۔ رات کا اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا، مگر حضرت ابو بکر نے ہاتھ سے ٹٹول ٹٹول کر سوراخوں کا پتہ لگایا، ان کو بند کیا، مگر ایک سوراخ ایسا رہ گیا کہ اس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں بچا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے وہاں پر اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا اور اس کے بعد آواز لگائی کہ یا رسول اللہ، غار کی صاف صفائی ہو چکی ہے، حفاظت کے جو بھی انتظامات ہو سکتے تھے ہو چکے ہیں، اب آپ تشریف لائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے، اور چونکہ رات کا بہت سارا حصہ بیت چکا تھا تو بغرض استراحت آقا کریم نے حضرت ابو بکر کی ران پہ اپنا سر رکھ لیا اور آقا سو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک پاؤں کا انگوٹھا غار کے ایک سوراخ پہ لگا رکھا تھا، اور آپ کی گود میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے حسینوں کے سردار، سرور خوباں، جن سے زیادہ حسین مکھڑا کبھی چشم فلک نے نہیں دیکھا، حضرت ابو بکر آقا کے جلوہ جہاں آرا کی زیارت کر رہے ہیں، اور آقا کریم آپ کی گود میں آرام فرمائیں۔ یہ حضرت ابو بکر کے نصیبے کی بلندی ہے کہ وہ حسن لازوال
جس کی وجہ سے پوری کائنات کو حسن کا صدقہ ملا ہے، وہ ان کی گود میں آرام فرما تھا۔ اور حضرت ابو بکر یک ٹک آقا کے مبارک چہرے کی زیارت کرتے جا رہے تھے۔ اسی بیچ ایک سانپ جو کافی پرانا تھا، اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی میں ڈس لیا۔ اس کا زہر آپ کے جسد مبارک میں پھیلنے لگ گیا، مگر آپ نے اس خیال سے حرکت تک نہیں کی کہ کہیں آقائے دو جہاں کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقائے کریم کے آرام کے خیال کے لیے عصر کی نماز چھوڑی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ وفا اور جذبہ ایثار ملاحظہ کریں کہ ایک زہریلے پرانے سانپ کا زہر پورے بدن میں پھیلتا جا رہا ہے۔ درد کی جو شدت ہوگی اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر آپ حرکت تک نہیں کر رہے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس سانپ نے حضرت ابو بکر کو ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ ڈسا، مگر اس کے باوجود آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس سوراخ سے نہیں ہٹایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سانپ باہر نکل کر ہمارے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ مگر جب درد کی شدت ناقابل برداشت ہوئی تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور آنسو کے کچھ قطرات اس حسین رخسار پہ پڑے جس سے شفق بھی سرخی کی بھیک مانگا کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب حضرت ابو بکر کے آنسوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا لدغتنی الحیۃ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ذرا اس وقت کا جو احوال تھا اسے اپنے ذہن میں کچھ دیر کے لیے لائیں۔ رات کا سناٹا ہے، ہر چہار جانب سے دشمن کا خطرہ ہے، سانپ نے بھی ڈس لیا ہے، زہر پورے بدن میں سرایت کر رہا ہے۔ اس حال میں انسان جب بولتا ہے تو اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں دیتی، جو زبان سے آیا وہ اپنی بات جو ہے جلدی سے جلدی بیان کرنا چاہتا ہے، اور اس وقت ادب و احترام اور تعظیم کے تقاضے انسان بھول جایا کرتا ہے۔ لیکن اس حال میں بھی کہ سانپ کے زہر کی وجہ سے حضرت ابو بکر تکلیف میں ہیں، مگر جب آقا کریم کے جواب میں آپ عرض کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں سیدھے کہ یا رسول اللہ مجھ کو سانپ نے ڈس لیا، بلکہ اس وقت بھی آپ نے ادب و احترام والے الفاظ کا انتخاب فرمایا اور عرض کیا کہ لدغتنی الحیۃ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ان حالات میں بھی آقا کریم بیدار ہوئے اور جہاں پہ سانپ نے ڈسا تھا وہاں پر آپ نے لعاب دہن اپنا لگا دیا، فوراً زہر کا اثر جاتا رہا، تکلیف جاتی رہی، اور اسی حال میں کچھ دیر کے بعد جب صبح صادق طلوع ہوئی اور کفار کے جو نوجوان تھے وہ اپنے ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے آقا کریم کے
کاشان اقدس کے باہر انتظار میں تھے کہ محمد باہر نکلیں تو ہم ان کے اوپر حملہ کریں، ان کو شہید کر دیں، کہ صبح صادق طلوع ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر پہ سبز چادر اوڑھے ہوئے جو حضرت علی آرام فرما تھے، وہ چادر جھاڑتے ہوئے بستر سے کھڑے ہوئے۔ جب کفار نے دیکھا کہ بستر پہ تو محمد نہیں ہے بلکہ یہ تو علی ہیں، تو ان پر منو پانی پھر گیا، ان کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ حسرت و یاس نے ان کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ وہ ابو جہل جو تھا بھاگا بھاگا اندر گیا، حضرت علی کو جھنجھوڑ کر کے انتہائی سختی کے ساتھ پوچھا کہ اس بستر پہ تم آرام کر رہے ہو، محمد کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے کیا پتہ کہ وہ کہاں تشریف لے گئے، بس انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کرنا، اور پھر اس کے بعد کے جو حالات ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ آقا کریم کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو ابو جہل نے لوگوں سے کہا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں ابو بکر کے گھر میں کہ ابو بکر بھی ہیں، اپنے گھر میں موجود ہیں یا وہ بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت اسماء روایت کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت اپنے گھر میں تھی کہ کفار قریش آئے جن میں ابو جہل بھی تھا، اور انہوں نے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت ابو بکر کی بڑی صاحبزادی ہیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو ابو جہل نے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ تو کہا کہ مجھے کیا خبر، مجھے کچھ نہیں پتا کہ والد کہاں ہیں، مجھے بتا کر تو گئے نہیں ہیں۔ تو ابو جہل نے ایک ایسا تماچا رشید کیا حضرت اسماء کو کہ ان کے کان چھل گئے، اور کانوں کا جو کان کا آویزہ تھا وہ ٹوٹ کر نیچے گر پڑا۔ اور اس کے بعد جب کفار کو پتہ چلا کہ محمد بھی غائب ہیں، ابو جہل بھی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں ہیں، تو انہوں نے ہر چہار جانب تمام راستوں میں، جو راستے یمن کو جاتے تھے، جو راستے حبشہ کو جاتے تھے، جو راستے شام کو جاتے تھے، جو راستے مدینہ کو جاتے تھے، تمام راستوں پہ انہوں نے اپنے آدمی دوڑا دیے تلاش کرنے کے لیے، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مکہ سے کچھ میل کی دوری پہ غار ثور میں آپ آرام فرما تھے۔ آپ کسی راستے کی جانب تو گئے نہیں تھے کہ ملتے، ان کے تمام دستے آقا کریم کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر واپس آ گئے، مگر کہیں نہ تو آقا کریم کا سراغ ملا نہ تو حضرت ابوبکر کا سراغ ملا۔ تو کفار نے عرب کے ایک ماہر کھوجی کو بلایا جو کہ لوگوں کے پاؤں کے نشانات دیکھ کر کے بتا دیا کرتا تھا کہ لوگ کہ کوئی شخص کدھر گیا ہے یا قافلہ کدھر گیا ہے، پاؤں کے نشان تک وہ پہچانا کرتا تھا۔ تو وہ بڑا مشہور عرب کا کھوجی تھا، اسے بلایا اور اسے کام پہ لگا دیا کہ ڈھونڈو پاؤں کے نشانوں سے کہ ابو بکر کہاں ہے اور محمد کہاں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ جو کھوجی تھا وہ حضرت ابوبکر کے پاؤں کے نشان تو پہچانا کرتا تھا، لیکن آقا کریم کے پاؤں کے نشان نہیں پہچانا کرتا تھا۔ وہ حضرت ابوبکر کے پاؤں کے نشان کو ڈھونڈتا ہوا غار ثور تک پہنچ گیا، اور کفار کو وہاں تک اس نے پہنچا دیا، غار ثور تک۔ اور غار کے باہر دو نشانات تھے، ایک نشان حضرت ابوبکر کا تھا، دوسرا نشان ہمارے آقا کا تھا۔ تو کھوجی کہتا ہے کہ ایک نشان تو مجھے یقین ہے کہ ابوبکر کا ہے، لیکن دوسرا نشان کس کا ہے اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر ہاں یہ نشان اس نشان کے مشابہ ہے جو مکہ کے خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم میں قدموں کا جو نشان ہے، یہ نشان اسی نشان قدم کے مشابہ ہے۔
جو حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان ہے، مقام ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے، جس کو قرآن مجید میں رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی کا حکم آیا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو۔ اس نے کہا کہ یہ جو دوسرا نشان ہے نا، یہ اسی مقام ابراہیم کے نشان کی طرح ہے۔ اتنے میں امیہ بن خلف بھی وہاں آ پہنچا، مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی حفاظت کے انتظامات کر رکھے تھے۔ رات میں حضرت ابو بکر اور آقا غار ثور میں تشریف لے گئے، مگر اللہ کے حکم سے ایک درخت جو کہ جھاڑ نما ہوتا ہے، اکثر جنگلوں میں وہ اگتا ہے، جس کا عربی میں نام غیلان ہے، وہ درخت قد آدم کے برابر غار ثور کے منہ کے پاس اگایا تھا، اور مکڑی نے انتہائی دبیز موٹا جالا تن دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سالوں پرانا یہ جالا یہاں پر سالوں سے موجود ہے، اور یہ سالوں پرانا ہے۔ اور قریبی کبوتر کے ایک جوڑے نے اپنا گھونسلہ بنا لیا تھا، کبوتری نے انڈا بھی دے دیا تھا، اور وہ سینے کے لیے وہاں پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے حبیب کی حمایت و حفاظت کے لیے انتظامات تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، یہاں تک کہ شبلی نعمانی نے جو سیرت الرسول کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بھی انہوں نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ لیکن علامہ ابن کثیر جیسے عظیم عالم، ناقد اور محقق نے اس واقعے کو بیان کر کے کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ضعف نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے حبیب کی حفاظت کے انتظامات تھے۔ جب کفار وہاں پر پہنچ گئے تو کسی شخص نے امیہ بن خلف سے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم غار کے اندر بھی جا کر اطمینان کر لیں کہ غار کے اندر تو کوئی نہیں ہے۔ تو امیہ بن خلف نے برجستہ کہا تھا کہ لا اراکم ای حاجتن فیہ ای حاجتن فی الغار ان فیہ لعنکبوتا اقدم من میلاد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ غار کے اندر جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے، دیکھتے نہیں غار کے دہانے پہ مکڑی کا کتنا دبیز جالا تنا ہوا ہے، اور یہ جالا تو لگتا ہے کہ محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ یہ امیہ بن خلف کے تاثرات تھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ کبوتر کے جس جوڑے نے وہاں پر گھونسلہ بنا کر جس کبوتری نے انڈا دیا تھا، سینے کے لیے بیٹھ گئی تھی، اللہ رب العزت نے قیامت تک اس جوڑے کی نسل کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اور آج بھی حرم میں خانہ کعبہ کے آس پاس جو کبوتر اڑتے رہتے ہیں وہ بھی در حقیقت اسی جوڑے کی نسل سے ہیں، اور چونکہ وہ حرم میں ہیں لہٰذا کوئی ان کا شکار بھی نہیں کر سکتا، وہ محفوظ ہیں۔ اور ان کی نسل اللہ رب العزت نے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کی حمایت و حفاظت کے لیے جو جوڑا وسیلہ بنا تھا اسی کا یہ فیضان ہے، اور اللہ کا یہ انعام ہے کہ اللہ پاک نے اس جوڑے کی نسل کو حفاظت اور تحفظ عطا فرمایا، اور آج بھی اس کی نسل محفوظ ہے، شکار تک نہیں کیا جا سکتا ان کا۔ اور پھر جب کفار غار پہ پہنچ گئے تو غار ایک ایسی جگہ پہ، وہ جو غار ثور ہے ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جب کفار پہنچے وہاں پر تو اگر وہ اپنے پاؤں کی جانب دیکھتے نا تو آقا کریم پہ ان کی نگاہ پڑ جاتی، یعنی کہ وہ ایسے سیدھے دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اگر وہ اپنے قدم کی جانب دیکھ لیتے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ان کی نگاہ پڑ جاتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تشویش ہوئی، ڈر اور غم ہوا، اور یاد رکھیں یہ ڈر اور غم ہرگز اپنی ذات کا نہیں تھا، بلکہ یہ غم یہ خوف
صرف آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کفار غار کے دہانے پہ آن پہنچے ہیں، اگر وہ اپنے پاؤں کی جانب نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم پر ان کی نگاہ پڑ جائے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر انہوں نے کئی دفعہ جب انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ہو، جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے اللہ رب العزت کی ذات ہو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے رسول کے فرمان کا مقصود یہ تھا کہ ابو بکر ان کی نگاہ ہم پر تب پڑے گی نا جب وہ اپنے پاؤں کی جانب دیکھیں گے، لیکن اللہ پاک تو انہیں قدم کی جانب دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت کی اجازت کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا نا، کچھ نہیں ہو سکتا، ہم اپنی پلکیں نہیں جھپک سکتے، نیچے دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اپنے پاؤں کی جانب تب دیکھیں گے جب اللہ انہیں اجازت دے گا، اور اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، ہم دو ہیں، تیسرا اللہ ہے، غم نہ کرو، ہمیں یہ کفار کوئی غضب نہیں پہنچا سکتے۔ آقا کریم پہ نگاہ ان کی نہیں پڑی۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اس مضمون کو شعری قالب میں انتہائی اچھوتے انداز میں باندھا ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے، جان کیا نظر آئے، آقا کریم تو جان ہے نا، اور غار میں آقا تشریف فرما ہے، کفار غار کے دہانے پہ ہیں، ارد گرد ہیں، گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، مگر جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، غار کے ارد گرد دشمن کیوں پھرتے ہیں؟ آقا تو جان ہے، جان بھی کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ جان بھی کوئی دیکھنے والی چیز ہے کہ نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف فرما ہے، اور کفار ہر چہار جانب تلاش کرنے کے بعد کھوجی کو بھی بلا لیا کہ جس نے نشان قدم کو بھی پہچان لیا، غار تک پہنچا بھی دیا، مگر اس کے باوجود جب انہیں کوئی خبر نہیں ملی، کوئی پتہ نہیں ملا آقا کریم کا، تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندہ یا شہید کر کے جو بھی لائے اس کے لیے 100 سرخ اونٹنیوں کا انعام مقرر کر دیا۔ 100 سرخ اونٹنیاں، ایک اونٹنی لال کلر کی ہوا کرتی تھی، بڑی قیمتی، اہل عرب جو تھے اس کو بڑا اچھا سمجھا کرتے تھے، تو 100 سرخ اونٹنیوں کا انعام کفار مکہ نے مقرر کر دیا کہ جو بھی محمد کو زندہ یا شہید کر کے ہمارے پاس لائے گا ان کی خبر، تو ہم اسے 100 سرخ اونٹنیاں دیں گے۔ ابھی تک تو صرف قریش کے کفار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے، اس انعام کی لالچ میں عام آس پاس کے جو کافر قبیلے تھے وہ بھی کمر بستہ ہو گئے آقا کریم کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کئی لوگ نکل پڑے، کئی ٹولیاں نکل پڑیں، اور آقا کریم اسی غار کے اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، وہ دن بھر کفار کے ساتھ رہتے، ان کی مجلسوں میں جاتے، اور جو وہ مشورہ کیا کرتے، جو وہ فیصلے کرتے آپس میں، تو رات میں وہ آتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار کے منصوبوں اور تمام مشوروں کے بارے میں خبر کیا کرتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر کی بڑی صاحبزادی، وہ کھانا بنا کر کے رات میں لا کر پہنچا جایا کرتی تھی۔ عامر بن فہیرہ جو کہ حضرت ابو بکر کا چرواہا، ان کا غلام زرخرید، ذرا غور تو کریں کہ
ہر چہار جانب دشمنوں کا نرغہ ہے، اور 100 سرخ اونٹنیوں کے انعام کی لالچ میں آس پاس کے قبیلے اور کئی سارے جتھے ٹولیاں آقا کریم کو تلاشنے میں سرگردہ ہیں، مگر مکہ میں ایک گھر ایسا ہے کہ جس گھر کا ہر فرد، یہاں تک کہ زرخرید غلام بھی تصویر وفا بنا ہوا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے جہاں تک اس سے بن پا رہا ہے۔ انہیں نہ تو انعام کی کوئی لالچ ہے، حضرت ابو بکر مکہ کے کوئی عام انسان نہیں تھے نا، بلکہ مکہ میں ان کی کافی دولت و ثروت موجود تھی، کافی امیر و کبیر تاجر حضرت ابو بکر سمجھے جاتے تھے، اور اپنا گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، مگر اس کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کا ایک ایک فرد، یہاں تک کہ ایک زرخرید غلام عامر بن فہیرہ بھی، اسے کوئی انعام کی لالچ نہیں ہے، دنیا کی ہوس نہیں ہے، بلکہ ابو بکر کے گھر کے تمام اشخاص کی ایک ہی آرزو ہے کہ کسی طرح سرور دو جہاں بحفاظت تمام اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، اور سفر ہجرت میں آقا کی معیت اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قربانی جو حضرت ابو بکر نے دی ہے، یہ اتنی عظیم قربانی ہے کہ جس کی مثال نہ صرف صحابہ کی تاریخ میں بلکہ پوری انسانی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ آقا کریم فرمایا کرتے تھے اکثر کہ جس نے بھی میری مدد کی میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، لیکن ایک ابو بکر ہیں جن کی مدد اور اعانت کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اللہ رب العزت کل قیامت کے روز انہیں اجر عظیم کی صورت میں انعام عطا فرمائے گا جو ان کی نیکیوں کا بدلہ ہوگا۔ اپنے گھر والوں کے لیے ایک درہم تک نہیں چھوڑا حضرت ابو بکر نے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا تھا نا، تو اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم موجود تھے۔ اس وقت کے اعتبار سے بہت بڑی رقم تھی، 40,000 درہم۔ یہاں تک کہ جب ہجرت کی رات آئی تو ان کے پاس صرف 5,000 درہم بچے ہوئے تھے، اور اپنا تمام اثاثہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ 5,000 درہم جو بچے ہوئے تھے نا، جب غار ثور میں آپ تشریف فرما ہوئے، آپ آقا کریم کے ساتھ غار ثور میں موجود تھے، تو اس وقت آپ نے حضرت عبداللہ کو کہہ کر وہ 5,000 درہم بھی منگا لیے کہ وہ جو 5,000 درہم گھر میں پڑے ہوئے ہیں یہ انہیں بھی لے آؤ، سفر میں کام آئے گا۔ اور حضرت اسماء روایت کرتی ہیں کہ ابو قحافہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، حضرت ابو بکر کے والد، جب حضرت ابو بکر نکل گئے یہ ہجرت کے لیے آقا کریم کے ساتھ، تو ایک روز ابو قحافہ آئے اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا کہ تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا کہ خود تو یہاں سے چلا گیا لیکن تمہیں غربت و افلاس کے حوالے کر دیا، تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو حضرت اسماء یہ فرماتی ہیں کہ چونکہ میرے دادا کی بینائی چلی گئی تھی، انہیں نظر نہیں آتا تھا، تو حضرت اسماء نے جانتے ہیں کیا کیا کہ اس طاق پہ جس میں روپے پیسے رہا کرتے تھے اور درہم وغیرہ رہتے تھے، وہاں پہ آپ نے کچھ پتھر رکھ دیے، اور حضرت اسماء نے ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑایا اور لے جا کر کے پردے کے باہر سے ان کے ہاتھ سے ٹٹولوایا کہ دیکھیے ہمارے ابا جان ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ تو ابو قحافہ نے کہا کہ اگر اتنا مال چھوڑا ہے تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ابو بکر کا ایثار ہے، یہ ابو بکر کی قربانی ہے۔ مگر اس کے باوجود برا ہو تعصب کا، ہٹ دھرمی کا، کہ لوگ جو ہیں حضرت ابو بکر ہی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں، تبرہ کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو مومن تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
جن کی فضیلت میں اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آقا کریم نے جو فرمایا تھا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ابو بکر جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو۔ اللہ پاک نے انہی الفاظ کو قرآن مجید میں بیان کیا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، دو میں کا دوسرا، ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، ثانی اثنین کا معنی ہوگا دو میں کے دوسرا، دو میں سے دوسرا، یعنی وہ جو دوسرا ہے دو سے الگ نہیں ہے بلکہ دو کی تکمیل کرنے والا ہے۔ عربی زبان میں ایک تو اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے عدد کہ ثالثو اثنین، دو میں سے تیسرا، رابعو ثلاثہ، تین میں یہ تین میں چوتھا، خامسو اربعہ، چار میں پانچواں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثالثو اثنین، دو میں تیسرا مطلب کہ دو کو تین کرنے والا، رابعو ثلاثہ، تین میں چوتھا مطلب تین کو چار کرنے والا، خامسو اربعہ، چار کو پانچ کرنے والا۔ لیکن ایک استعمال اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، ثالثو ثلاثہ، تین میں سے تیسرا، رابعو اربعہ، چار میں سے چوتھا۔ کیا مطلب ہے کہ اس میں جو دوسرا ہے دو سے الگ نہیں ہے، جو تیسرا ہے تین سے الگ نہیں ہے، جو چوتھا ہے وہ چار سے الگ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ابو بکر جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی کہ ہیں تو دو لیکن ان کی مدد کے لیے، حفاظت کے لیے تیسرا اللہ ہے۔ تو چونکہ اللہ بندے سے الگ ہے، خالق و مخلوق میں کوئی جوڑ نہیں ہے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ ثالثہما۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب قرآن میں بیان کیا، حضرت ابو بکر کی عظمت ملاحظہ کریں، ان کی فضیلت آپ ملاحظہ کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، اور دوسرا سے مراد کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دو میں سے دوسرا، یعنی ابو بکر ذات رسول سے الگ نہیں ہے بلکہ ذات رسول ہی میں شامل اللہ پاک فرما رہا ہے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ یقول لصاحبہ، جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمارا حبیب اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں حضرت ابو بکر کی وہ عظمت اور وہ فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ فلک الافلاک بھی جھک کر کے جس کے سامنے دریوزہ گری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر برا ہو تعصب کا، ہٹ دھرمی کا، کہ حضرت ابو بکر کی عظمت و فضیلت کو ماننا تو بہت دور کی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے ایمان پر ہی اعتراضات کرتے ہیں، اور جانتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، شیعہ حضرات نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر جو آقا کریم کے ساتھ رہے نا ہجرت کے سفر میں، کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا بلکہ یہ خود سے وہ اپنے ساتھ ہو گئے تھے، خود سے زبردستی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور آقا نے ان کو اس وجہ سے ساتھ لے لیا تھا کہ کہیں وہ راز افشا نہ کر دیں اور کفار کو کہہ کر قید نہ کرا دیں، اس قسم کی باتیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ کا حکم نہیں تھا اور آقا کریم خود ابو بکر کو اپنے ساتھ ہجرت کے لیے لے کر نہیں گئے تھے، تو ہجرت کی جو پلاننگ ہوئی وہ تو انتہائی خفیہ طور سے ہوئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا منصوبہ بنایا، جبریل امین آئے، ہجرت کا حکم سنایا، تو انتہائی خفیہ بات تھی نا، راز تھا، اور صرف دو لوگوں کو پتا تھا۔ اگر مان لیا جائے کہ ابو بکر خود ساتھ ہو لیے بغیر کہے ہوئے تو ان کو تو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر ان کے ایمان پر آقا کو شک تھا، علی کو شک تھا،
تو ان کو تو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کس رات ہجرت ہونے والی ہے، کیونکہ آقا بتائیں گے نہیں، اور جب بتائیں گے نہیں تو ہجرت کا جو منصوبہ بنایا گیا اس منصوبہ کے بارے میں صرف 2 لوگوں کو پتہ ہے، ایک ہمارے آقا کو، ایک حضرت علی کو، صرف 2 ہی کو پتہ ہے نا۔ اب اگر نبی نے نہیں بتایا، کیونکہ شیعہ لوگوں کے بقول آقا کریم کو ابو بکر پہ یقین نہیں تھا، ان کی محبت پہ یقین نہیں تھا، آقا نے نہیں بتایا تو ایک دوسرے علی رہ جاتے ہیں، تو انہوں نے بتایا، اور جب حضرت علی نے بتایا تو 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو حضرت علی کو حضرت ابو بکر کے ایمان اور ان کے جذبہ وفا اور جذبہ ایثار پر کامل یقین ہوگا تبھی بتایا، یا دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ جو خود جو ہیں آقا کریم کے ساتھ وفادار نہیں تھے معاذ اللہ، تبھی تو جا کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جن کے حوالے سے شک تھا آقا کو، جا کر ہجرت کا منصوبہ ان کو بتا دیا، تو حضرت علی کی وفاداری بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے کہ حضرت ابوبکر از خود ساتھ ہو لیے تھے، اس کی کوئی حقیقت یا یہ علمی وزن نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے تھے۔ اور یہاں پر دوسری بات کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے ایمان پہ یا آقا کریم کو اگر شک تھا تو حضرت علی نے اگر بتایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفاداری ہے وہ بھی مشکوک ہو جاتی ہے، حضرت علی کی وفاداری بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک دوسرا اعتراضات یہاں پر، یہ دوسرا سوال اور دوسرا اعتراض یہ بھی مطلب کہا ہے کہ شیعوں نے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے کہا لا تحزن، غم نہ کر، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حزن اور غم سے منع کیا گیا یہ معصیت کا کام تھا یا اطاعت کا کام تھا؟ اطاعت کا کام تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے اور اللہ کے رسول جو ہیں اطاعت کے کام سے منع نہیں کرتے، تو ثابت ہوتا ہے کہ حزن جو تھا وہ معصیت کا کام تھا، تو ثابت ہوا کہ ابو بکر عاصی ہیں، خطا کار ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ اس قسم کا اعتراض اور اس قسم کا سوال قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھی منع کیا ہے کہ لا تخف، ڈرو مت۔ حضرت لوط سے کہا گیا کہ ڈرو مت، ہم تم کو بھی بچا لیں گے اور تمہارے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے۔ آقا کریم سے کہا گیا کہ کفار کی ہرزہ سرائیاں اور باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ تو جو غم سے منع کیا گیا، خوف سے منع کیا گیا ہے، اگر یہ اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے کہ غم اور خوف معصیت ہے لہٰذا اللہ پاک نے منع کیا، تو پھر یہ اعتراض فقط حضرت ابو بکر پہ نہیں پڑتا، بلکہ اس اعتراض سے انبیاء بھی محفوظ نہیں رہیں گے، سید الانبیاء بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ حزن، خوف، ڈر، غم یہ سب امور طبعیہ ہیں جو کہ حالات کے مطابق خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا کریم کے ساتھ سفر ہجرت پہ گئے، حالات ہی ایسے تھے، کفار سامنے ہیں، قدم کی جانب دیکھ لیں تو پھر آقا کریم پر اور ابو بکر پہ نگاہ پڑ جائے گی، اس وقت انہیں غم ہو رہا ہے، اور آقا کہہ رہے ہیں کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تو عشق کی دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے کہ ان کو فکر ہے محبوب دو جہاں کی، انہیں فکر ہے سرور کونین کی۔ اور یہ غم جو تھا، یہ جو خوف تھا، حضرت ابو بکر کو اپنی ذات کا خوف نہیں تھا، بلکہ انہیں خوف غم جو بھی تھا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تھا۔ تیسرا سوال کرتے ہیں جو قرآن میں اذ یقول لصاحبہ، صاحب پر اعتراض کرتے ہیں۔ صاحب سے حضرت ابوبکر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں ان کی صحابیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر کسی اور صحابی کی صحابیت کا کوئی انکار کر دے تو کافر نہیں ہوگا، لیکن حضرت ابوبکر کی صحابیت وہ ہے کہ کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں ان کی صحابیت کا تذکرہ آیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کون سی فضیلت اور عظمت کی بات ہے؟ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر صاحب کا لفظ
کفار کے لیے بھی آیا ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو قید خانے میں تھے، اور جو دو قیدیوں نے خواب دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا؟ خواب۔ ایک قیدی نے یہ خواب دیکھا کہ جو ہے میں بادشاہ کو یہ شراب بھر بھر کر جام پلا رہا ہوں۔ دوسرے قیدی نے خواب دیکھا کہ مجھے سولی دی گئی ہے، اور نہیں، اس نے یہ کہا یہ تو خواب نہیں دیکھا تھا کہ سولی دی گئی، بلکہ دیکھا تھا کہ ہمارے سروں پہ پرندے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے سروں سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے جو تعبیر بتائی تھی، تو ان کے لیے بھی، ان دو قیدیوں کے لیے بھی قرآن مجید میں صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صاحب، تو کہتے ہیں کہ وہ دونوں کافر تھے۔ کیا تھے؟ کافر تھے۔ تو صاحب کا اطلاق تو کافر پر بھی ہوتا ہے، تو اس میں کون سی فضیلت ہے حضرت ابوبکر کی؟ اس قسم کا اعتراض اور وہ حضرت ابوبکر کی شان کو گھٹانے کے لیے سوال کیا کرتے ہیں۔ مگر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، جس کی عظمت اللہ بڑھائے کوئی اسے گھٹا نہیں سکتا۔ صاحب کا معنی ساتھی ہوتا ہے، اور وہ کافر کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ چلیے، عبادت کا معنی عبادت کرنا ہوتا ہے، قرآن مجید میں کفار کی عبادت کے لیے بھی عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ماننا، اللہ کی تصدیق کرنا۔ قرآن میں ایمان کا استعمال جبت اور طاغوت اور بتوں پر ایمان لانے کے لیے بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اگر اسی طریقے سے لغوی معانی دیکھے جائیں تو ایمان، عبادت، جو کہ اسلامی ٹرمز ہیں، شرعی مصطلحات ہیں، ان کی بھی کوئی فضیلت باقی نہیں رہتی، کیونکہ عبادت بتوں کی عبادت کو بھی کہا جاتا ہے، ایمان بتوں پر ایمان کو بھی کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان، عبادت اور اس کے علاوہ صاحب، ان میں جو عظمت اور فضیلت ہے، یہ ان کے لغوی معنی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے متعلقات کی وجہ سے ہے۔ ایمان اس وقت یہ فضیلت اور عظمت کا کام ہے جب ایک خدا پر ایمان ہو، اگر شیطان یا طاغوت پر ہو تو وہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ عبادت اس وقت فضیلت اور عظمت کی چیز ہے جب خدا کی جائے، بتوں کو کی جائے تو کوئی اس میں فضیلت نہیں ہے۔ ایسے ہی صاحب کا معنی ساتھی ہوتا ہے، اگر کفار کے لیے صاحب کا لفظ استعمال ہو تو یقیناً اس میں فضیلت کی بات نہیں ہے، لیکن یہی صاحب جب کسی اللہ کے محبوب بندے کے لیے بطور ساتھی استعمال ہو، اور او محبوب جو کہ اللہ کا سب سے بڑا حبیب اور محبوب مطلق ہے، جس کے صدقے میں اللہ پاک نے کل کائنات بنائی ہے، جب اس کے لیے بطور ساتھی، اس کا ساتھی ہے کوئی، یہ بیان کرنے کے لیے جب صاحب کا لفظ استعمال ہو، تب اس کی عظمت اور فضیلت کا کیا کہنا۔ تو حضرت ابوبکر کے لیے استعمال ہوا اذ یقول لصاحبہ، جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا حبیب اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو وہاں پر جو حضرت ابوبکر کو آقا کا صاحب کہا گیا ہے، یقیناً یہ ان کی بہت بڑی فضیلت اور ان کی بہت بڑی عظمت ہے۔ اور ایک تیسرا سوال بھی سن لیں، جب بات آئی گئی ہے تو تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ چلیے ہم مان لیں کہ نیکی تھی، یہ نبی کے ساتھ گئے اور تمام چیزیں انہوں نے قربانیاں کی، ایثار کیا، لیکن کوئی بھی نیکی تبھی مقبول ہوتی ہے جب اس کے ساتھ حسن نیت ہو، نیت بہترین ہو۔ اگر نیت خراب ہو تو کوئی نیکی مقبول نہیں ہوتی۔ یہ بے سر و پا اعتراض کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ان کی نیت صحیح تھی یا نہیں تھی، لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ سفر ہجرت میں ان کی قربانی جو ہے کوئی نیکی ہے یا اس پر کوئی اجر ان کو ملے گا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابوبکر کی نیت کے حسن اور نیت کی اچھائی پر بھی قرآن سے دلیل لے لیجیے۔ جب حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو خرید کر کے آزاد کیا تو کفار کہنے لگے کہ بلال کا ابو بکر پہ کوئی احسان تھا، اس احسان کو انہوں نے چکایا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کی نیت کے خلوص
اور سچائی کو قرآن میں بیان کیا اور فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابو بکر کے اوپر بلال کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا وہ بدلہ چکا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے بلال کو خرید کر جو آزاد کیا ہے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے انہوں نے یہ نیکی کی ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عنقریب اللہ پاک ابو بکر کو اپنی رضا عطا کر دے گا۔ تو ان کی نیت کے خلوص اور نیت کی سچائی کی گواہی تو خدائے پاک نے دی ہے قرآن مجید میں۔ لہٰذا حضرت ابو بکر کی عظمت او عظمت ہے کہ اس کائنات میں تمام انبیاء کے بعد فرشتوں میں سے جو رسول ہیں ان کے بعد تمام مخلوقات اور انسان اور فرشتوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اگر دوپہر کے وقت آفتاب کے وجود پر کوئی سوال کھڑا کرے تو اس سے آفتاب کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں سوال کھڑا کرنے والے کی عقلیت اور اس کی سمجھ پہ ضرور سوال یا نشان جو ہے لگ جاتا ہے کہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا کریم اس غار میں موجود ہیں 3 دن تک۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک اس غار میں موجود رہے حضرت ابو بکر اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت اسما کھانا لے کر آتی اور حضرت عبداللہ جو تھے وہ کفار کے مشوروں اور منصوبوں سے آگاہ کرتے، اور عامر بن فہیرہ رات دن بھر بکریوں کو چراتا رہتا اور شام کے وقت بکریوں کا ریوڑ غار کے قریب لاتا اور دودھ دوہ کر کے تازہ دودھ آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کرتا، یہاں تک کہ 3 دن کے بعد جب کفار کی جو چستی تھی اور تلاش کرنے میں جو ان کی تیزی تھی ذرا کم ہوئی اور حسرت و یاس ان کے دل و دماغ پر غالب آ گئی اور اب سمجھ گئے ہو کہ اب پکڑا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے یہ نا امید ہو کر بس اعلان کر دیا اور ذرا ان کی بھاگ دوڑ کچھ کم ہو گئی۔ تو 3 روز کے بعد عبداللہ بن اریقط جو کہ عرب کا ایک راستوں کا ماہر شخص تھا، تمام راستے اسے ازبر تھے، جسے مزدوری پہ رکھا تھا حضرت ابو بکر نے کہ تم راستہ دکھا کر کے کسی ایسے راستے سے ہمیں لے کر مدینہ چلنا کہ راستے میں کوئی ہمیں آ کر کے پکڑ نہ لے۔ تو تیسرے روز عبداللہ بن اریقط آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں پہلے ہی تیار کر رکھی تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہی، ابھی ہلکا اندھیرا ہی تھا، غار سے باہر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیوں میں سے جو بہتر اونٹنی تھی وہ آقا کریم کو پیش کیا سوار ہونے کے لیے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میں اس اونٹنی پر سوار نہیں ہوں گا جو میری نہ ہو۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذہ لک فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ اونٹنی آپ کی ہی ہے، میں نے آپ ہی کے لیے خریدا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میں اس وقت تک سوار نہیں ہوں گا جب تک تم یہ نہ بتاؤ کہ تم نے کتنے درہم میں اس اونٹنی کو خریدا ہے۔ ناچار حضرت ابو بکر نے قیمت بتائی کہ اتنے میں نے اسے خریدا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے اتنی ہی قیمت پر یہ اونٹنی تم سے خرید لی، اور اس کے بعد سوار ہوئے۔ 3 اشخاص کا یہ قافلہ چلا، بلکہ 4 اشخاص، حضرت عبداللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عامر بن فہیرہ جو ابو بکر کا غلام تھا جسے انہوں نے آقا کی خدمت کے لیے ہمراہ کر لیا تھا، اور چوتھا عبداللہ بن اریقط۔ 4 افراد تھے۔ یہ مکہ سے مدینہ کی جانب چلے۔ عبداللہ بن اریقط نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو راستہ عام طور سے مشہور تھا
کیونکہ یثرب کے جو کہ مدینہ کا پرانا نام ہے، یثرب اور مکہ کے بیچ کئی راستے تھے جو مشہور تھے اور جن راستوں کے بیچ آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ یثرب والے مکہ آتے، مکہ والے یثرب جاتے، یثرب کی عمدہ کھجوریں خریدتے مکہ والے، یثرب والے یہاں آتے، رشتہ داریاں بھی تھیں تو آنا جانا لگا رہتا تھا۔ عبداللہ بن اریقط نے پہلے مکہ کے نشیبی راستے کو جو اونچی جگہ پہ راستہ تھا اسے اس نے اختیار کیا، اور اس کے بعد ساحل سمندر کے کنارے وہ پہنچا، اور سمندر کے کنارے یہ 4 اشخاص کا قافلہ رواں دواں ہوا۔ عبداللہ بن اریقط عام شاہراہ سے نہیں بلکہ یہ ایسے راستے سے لے کر جا رہا تھا جو راستہ مشہور نہیں تھا اور آمد و رفت اس پہ جاری نہیں تھی، تو کچھ دور تک اور ایک بات میں بتاؤں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر وغیرہ جو ہیں وہ پورا دن، صبح چلے تھے، پورا دن، پوری رات اور اگلے دن دوپہر تک لگاتار چلتے رہے، پورا دن، پوری رات اور اگلے دن دوپہر تک راستے میں کہیں قیام نہیں کیا۔ اس کے باوجود آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ تو تھکن کی شکایت کی، نہ تو نیند نہ ہونے کی شکایت کی، نہ تو کوئی تکلیف کی شکایت کی، بلکہ لگاتار وہ 4 اشخاص کا قافلہ سفر کرتا رہا 24 گھنٹہ اور دوسرے دن کے دوپہر تک، یہاں تک کہ جب دوسرا دن آیا اور دھوپ تیز ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے کہ کوئی راستہ مل جائے، کہ کوئی جگہ ایسی مل جائے جہاں پر عقائد ہو، جہاں کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہو جائے۔ ان قریب ہی ایک چٹان نظر آ گئی، حضرت ابوبکر اترے اور اس چٹان کے پاس جھاڑو دیا، جو چٹان کی نوکیں زمین سے نکلی ہوئی تھیں وہاں پہ مٹی وغیرہ بھر کے درست کیا، اور اس کے بعد چادر بچھائی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آئیں کچھ دیر آرام کر لیں۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس چٹان کی اوٹ پہ کچھ دیر کے لیے آقا نے آرام کیا۔ اتنے میں ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑ وہ لے کر کے آ رہا تھا، تو حضرت ابوبکر نے اس سے مکہ کے حالات بھی پوچھے، اور اس شخص نے جو چرواہا تھا اس نے پوچھا ابوبکر سے کہ آپ کون ہیں، تو آپ نے اپنا نام بتایا، اور پھر آقا کی جانب اشارہ کر کے پوچھا اس نے کہ یہ کون ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہدینی الی الطریق، یہ وہ ہیں جو ہمیں راستہ بتاتے ہیں، یعنی نام نہیں بتایا بلکہ کہا کہ یہ وہ ہیں جو ہمیں راستہ بتاتے ہیں، ہمارے رہنما ہیں یہ، اور یہ حقیقت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی حقیقی رہنما ہیں، جو ایسے ہی کچھ جگہ جانے کے لیے راستہ بتائیں یہ تو عام طور سے ان کو رہنما کہہ دیا جاتا ہے، حقیقی رہنما تو ہمارے آقا ہیں نا، جو کہ ہمیں آخرت کی کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ھذا رجل یہدینی الی الطریق، یہ وہ شخص ہیں جو ہمیں راستہ بتاتے ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے اس سے مکہ کے حالات دریافت کیے، اس نے بتایا کہ کچھ لوگ نکل گئے ہیں، قریشی ان کی تلاش میں سرگرداں ہیں، انہوں نے 100 سرخ اونٹنیاں ان کے انعام کے لیے مقرر کر رکھی ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے اس سے کہا کہ کچھ دودھ دوہ کر کے دے دو، تو حضرت ابوبکر نے بطور قیمت وہ دودھ خرید لیا، اور اس نے ایک بکری کو دوہا، اور تازہ ٹھنڈا دودھ حضرت ابوبکر نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور دودھ پینے کے بعد پھر جب وہاں سے قافلہ چلا تو کچھ منزل چلنے کے بعد ایک جھونپڑی نظر آئی، جو جھونپڑی عاتقہ نام کی ایک عورت کی تھی جس کا نام ام معبد تھا۔ ام معبد کی جھونپڑی کے پاس جو آقا کریم کا معجزہ ظاہر ہوا، اور اس کے بعد کے جو حالات کہ ایک بکری تھی اس کے گھر میں، مختصراً سننے وقت ہو چکا ہے، اس کے ہڈیوں میں گودا تک نہیں تھا،
آقا نے ہاتھ لگایا، تھن دودھ سے بھر آیا، آقا نے پیا، چاروں لوگوں نے پیا جو قافلے میں تھے، اور معبد کے گھر کے تمام برتن بھر گئے۔ یہ جو تمام حالات اور واقعات ہیں، آقا کریم کی برکت کے جو آثار معبد کی جھونپڑی پہ ظاہر ہوئے، انشاءاللہ وہ باتیں ہم اگلی نشست میں بالتفصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔